فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اب جو تھرڈ ورلڈ وار ہوگی جس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، جس کو سب سے بڑی جنگ کہا گیا ہے، جو عالمی جنگ ہوگی۔ حضرت مہدی بھی ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، وہ آسمان سے اتار دیے جائیں گے دجال کے خاتمے کے لیے۔ اور آج دنیا کا جو نظام ہمارے سامنے ہے، اس میں پوری طریقے سے بنو اسرائیل غالب آ گئے ہیں، یعنی یہودیوں کا غلبہ ہے، اور یہودیوں کے غلبے کے پیچھے عیسائیوں کا غلبہ ہے۔ عیسائیوں نے یہودیوں کی مملکت اسرائیل کو قائم کیا ہے اور وہی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کے ذریعے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا ہے، اور اس صورتحال میں اب مسلم مملکتیں نام کے لیے موجود ہیں، ان کے نام ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے حال میں اکٹھا ہوتے ہیں تو اپنے 58 ملکوں کی نمائندگی یا 57 ملکوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جھنڈے ان کے ضرور ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے اپنے لباس ہوتے ہیں اور اپنی علامتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بات ان کے دشمنوں کو بھی معلوم ہے اور ان کے دوستوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ سب کے سب جو ہے ایجنسیاں کھولے ہوئے ہیں اپنے یہاں، اور یہ ایجنسیاں کوئی مجبوری میں اگر کھولے ہیں تو زیادہ تر وہ ہیں جنہوں نے پوری خوشی کے ساتھ اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ رہیں گے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سلسلہ ہے یقیناً اس کے خلاف کسی وقت بغاوت ہوگی، اور 2011 سے عوام کے اندر اپنی حکومتوں کے خلاف جو انقلاب برپا ہوا تھا، وہ در حقیقت بہت دنوں کے مظالم اور بہت دنوں کے قتل عام و ستم رانیوں کے بعد اور سخت ترین ٹارچر کے بعد عوام کا ایک رد عمل تھا جو بڑی شدت کے ساتھ سامنے آیا تھا۔ لیکن پوری دنیا، پوری صلیبی اور صہیونی دنیا ان حکمرانوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور اس وقت پھر ان کی جو فوج تھی، ان کی جو پولیس تھی، وہ اپنے عوام کے خلاف بے دریغ استعمال کی گئی، لاکھوں کو قتل کیا گیا، اور ہزار انسانوں کو جیلوں میں ٹھوس دیا گیا، اور جیلوں میں ان کی موتیں ہوئیں، اور یہ سلسلہ ابھی دراز ہے۔ یمن میں خانہ جنگی ہے جو چل رہی ہے، سیریا میں چل رہی ہے، عراق میں چل رہی ہے، لیبیا میں چل رہی ہے، اور کتنے ملک ہیں جو اسی صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ تو 2011 میں جو انقلاب شروع ہوا اس کو کچلنے میں یہ ایجنٹ کامیاب ہو گئے، لیکن یہ کامیابی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دوسرے واقعے کا تذکرہ ہے، آج کے محققین یہ کہتے ہیں کہ وہ در حقیقت اس جنگ کی طرف اشارہ ہے جس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، جس کو سب سے بڑی جنگ کہا گیا ہے، جو عالمی جنگ ہوگی، اور یہ جنگ اصلاً دجال کے خلاف ہوگی، یہودیوں کے خلاف ہوگی، اور یہ جنگ ایسی ہوگی جس میں حضرت مہدی بھی ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، وہ آسمان سے اتار دیے جائیں گے دجال کے خاتمے کے لیے، اور حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اسلام کی عالمی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ تو جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ایسی جنگ جس کو ہرمیگڈون کہا گیا، یا اس کو الملحمۃ الکبریٰ عربی میں کہا گیا، ایک سب سے بڑی عالمی جنگ ہوگی۔ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اب جو تھرڈ ورلڈ وار ہوگی، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کوئی ایسی جنگ ہو جائے، لیکن جو بہرحال فیصلہ کن سب سے بڑی جنگ ہونی ہے اس دنیا میں، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں واضح طور پر تنبیہات فرما دی ہیں، اشارات دے دیے ہیں، اور بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے نزول کا تذکرہ فرمایا ہے، اور دجال کے ظہور کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ کہ پورا عالمی نظام تبدیل ہو جائے گا، لیکن پھر اس عالمی نظام کو اسلام کے حق میں تبدیل کرنے کے لیے جو طاقت اٹھے گی،
اس طاقت کے بارے میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ وہ خراسان کی طرف سے، یعنی جزیرۃ العرب کے مشرقی علاقوں کی طرف سے ایک ایسی فوج اٹھے گی جن کے جھنڈے کالے ہوں گے، اور وہ ان جھنڈوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور عراق میں آئیں گے اور سیریا میں آئیں گے۔ وہ حضرت مہدی کے بھی مددگار ہوں گے اور حضرت عیسیٰ کے مددگار ہوں گے، اور وہ اس الملحمۃ الکبریٰ کی انجام دہی میں بنیادی کردار ادا کریں گے۔ تو قرآن پاک میں جو بات کہی گئی تھی کہ پھر وہ دور آئے گا کہ جس میں تم پر سخت عذاب اللہ کا اترے گا، تو وہ عذاب اسی شکل میں اترے گا کہ الملحمۃ الکبریٰ کے ذریعے سے ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک رائے ہے، ایک رائے وہ ہے کہ جو پہلے ذکر کی گئی، اور ایک یہ رائے ہے کہ ابتدائی اسلامی فتح سے بنو اسرائیل کا زوال شروع ہوا، لیکن پھر ان کو بڑی ترقی ہوئی، بڑا عروج ہوا، اور ان کی اس ترقی اور ان کے اس عروج کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی کہ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ دوبارہ ان کو زبردست طاقت بھی حاصل ہوگی اور بے تحاشا دولت کے وہ مالک ہوں گے۔ آج اس میں کوئی شک نہیں کہ یہودیوں کے پاس خاص طور پر اور عیسائیوں کے پاس بھی سب سے زیادہ دولت ہے، اور سب سے بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے، اس کے بعد پھر تعداد مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے بنو اسرائیل، جن میں عیسائی بھی داخل ہیں اور یہودی بھی داخل ہیں، ان کو اس وقت اور ایک عرصے سے عالمی غلبہ حاصل ہو گیا ہے، عالمی اقتدار حاصل ہو گیا ہے، اور اس کا عروج دجال کے ظہور سے سامنے آئے گا۔ اب اس کا جو مقابلہ ہوگا وہ در حقیقت حضرت مہدی کی حکمرانی میں ہوگا، اور یہ پھر مقابلہ ایسا ہوگا کہ چن چن کر ایک ایک صہیونی اور یہودی کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اور وہ عیسائی جو ساتھ دے رہے ہیں اسرائیل کا، جو ان کی مدد کے لیے کھڑے ہیں، ان کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی گروپ کے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ کو ماننے والے جو عیسائی ہوں گے وہ سب کے سب یورپ میں ہوں یا امریکہ میں ہوں، وہ ان کا ساتھ دیں گے، اور اس طرح وہ مہدی کا ساتھ دیں گے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اسلام داخل نہ ہو جائے۔ تو وہ دور اصلاً اسلام کی حکمرانی کا ہوگا، اور خاتمہ دجال کا کیا جائے گا، یہودیوں کا بھی کیا جائے گا، اور جو عیسائی اینگلیکن عیسائی خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ہیں اور ان کی مدد کرتے رہے، تو جنہوں نے بھی ان کی مدد کی، جو ان کے ساتھ ہیں اور جو ان کے ساتھ مل کر ظلم کرواتے چلے جا رہے ہیں، ایسے تمام سازشیوں اور قاتلوں اور سفاہوں کے خلاف وہ الملحمۃ الکبریٰ برپا کیا جائے گا۔